تھوڑی دیر کے بعد انجن کو ریل کے ڈبوں کے ساتھ جوڑنے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ سیتا بڑے انہماک کے ساتھ انجن کی آسیبی حرکات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر آئی تو ہم دونوں تیسرے درجے کے ایک ویران ڈبے میں جا بیٹھے، جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ موتیہاری سے یہ ٹرین یوں ہی خالی روانہ ہوگی، مگر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیشن پر آمد و رفت کا سلسلہ تیز ہوتا گیا، اور جب ٹھیک 6 بجے ٹرین نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو اس میں اچھے خاصے مسافر سوار تھے۔ ہمارے ڈبے میں بھی اب 10-11 افراد موجود تھے، جن میں ایک سفید فام ہپی نوجوان جوڑا بھی تھا۔ مسافروں کی موجودگی کے پیش نظر میں نے اپنے چہرے پر بے نیازی طاری کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہونٹوں کو بے معنی انداز میں جنبش دینے لگا۔ اس بزرگ ہستی کا نام کیا ہے؟ اچانک بوگی میں عقیدت میں ڈوبی ایک نسوانی سرگوشی گونجی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ سفید فام ہپی جوڑا میرے سامنے والی نشست پر موجود تھا۔ لڑکی نے سیتا کو اپنا ہم نسل سمجھ کر میرے بارے میں انگریزی میں سوال کیا تھا، اور وہ بیچاری ہونقوں کی طرح اس کا منہ تک رہی تھی۔ گنگا رام جی، یہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر سیتا جلدی سے بولی۔ میں نے اپنی وحشت آمیز نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ شب بیداری کی وجہ سے ورمالود اور سرخ آنکھوں کو یوں اپنی جانب نگراں پا کر وہ لڑکی بوکھلا گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر کراس بناتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کی آتما سکھ کی متلاشی ہے۔ میں نے بوگی کے تمام مسافروں کو اپنی جانب متوجہ پا کر گمبھیر آواز میں سیتا سے کہا، ہم ان کی زبان تو نہیں جانتے، مگر ان کے چہروں کی ریکھائیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لڑکی نروان کی تلاش میں اپنی ساری پونجی لٹا چکی ہے اور اب اس کی جیب خالی ہے۔ یہ ہم سے مایا چاہتی ہے، اسے دھن کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک بار پھر ہزاروں میل دور اپنے لوگوں میں پہنچ سکے۔ سیتا منہ پھاڑے میری باتیں سنتی رہی، مگر میرے خاموش ہوتے ہی کچھ دور سے ایک خوش پوش شخص اٹھا اور اس ہپی لڑکی کے قریب آ گیا۔ وہ شاید انگریزی زبان سے واقف تھا اور مردوں کی اس قسم سے متعلق نظر آتا تھا جو حسین لڑکیوں سے ہم کلامی کی خاطر خاصی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ رشی جی کا خیال ہے کہ تم غربت کا شکار ہو اور ان سے مدد کی طالب ہو۔ وہ آہستہ سے لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا۔ لڑکی نے اپنا خوبصورت چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اس مسافر کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا یہ بزرگ ہستی انگریزی سمجھ سکتی ہے؟ زبان ان لوگوں کے لیے بے معنی چیز ہے۔ وہ مسافر لڑکی کے قریب ٹک گیا۔ یہ تو براہ راست دلوں میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دوران میں لڑکی کا کثرتی بدن والا دراز قامت ساتھی مسافر کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ وہ شخص اس کے تیوروں سے لاپرواہ بلکہ بے خبر لڑکی پر ریشہ ختمی ہوا جا رہا تھا۔ ریٹا، ختم کرو یہ بکواس۔ اچانک اس نے تیز لہجے میں لڑکی کو پکارا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دخل در معقولات کرنے والے مسافر کے سامنے آ گیا۔ او مسٹر، یہ بہروپیہ تم کو گاہک پھانسنے کا کیا کمیشن دیتا ہے؟ تم اس کے پرانے نمک خوار معلوم ہوتے ہو۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے والا ایک آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس لمبے تڑنگے اور صحت مند ہپی کے سراپے پر ڈالی اور ہکلاتا وہ اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ہندوستان کا ایک معزز شہری ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جو کسی کی دلالی کرتا پھروں؟ ہپی نے بھنائے ہوئے لہجے میں ہند کے بارے میں کچھ ناشائستہ بلکہ فحش فقرے ادا کیے اور تلخ لہجے میں بولا، میں یہاں کے معزز لوگوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، جو ہر سفید فام لڑکی کو طوائف سمجھ کر ندیدے کتوں کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ ہپی کا رویہ سخت جارحانہ تھا۔ اس پتلون پوش مخمنی سے مسافر نے کہیں سے سہارا ملنے کی امید میں بے بسی سے بوگی کے مسافروں پر نظریں دوڑائیں، مگر وہاں کوئی بھی اس انگریزی گفتگو کی سنگین نوعیت سے واقف نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی مکاری کے ساتھ اپنی آنکھیں موند لی تھیں، مگر سیتا بڑی نابکار لڑکی تھی۔ گفتگو تو اس کے پلے خاک نہ پڑی، مگر ہپی کے جارحانہ رویے اور مسافر کی مظلوم صورت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ یہ گورا تجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ بوگی میں سیتا کی تیز آواز گونجی تو میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ سینہ تانے ان دونوں کے قریب موجود تھی۔ سیتا کے منہ سے صاف اردو سن کر اس علم رسیدہ مسافر کو خاصی حیرت ہوئی، جس کا اظہار اس نے صرف آنکھوں تک ہی محدود رکھا۔ وہ اچانک ہی بولا، یہ ہند کو گالیاں دے رہا تھا۔ ہند؟ سیتا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دہرایا، پھر اتنی تیزی کے ساتھ اس لمبے تڑنگے ہپی کے پیٹ میں لات ماری کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ہپی کے ہمراہی لڑکی خوفزدہ اور سریلی سے چیخ مار کر دور بھاگ گئی۔ سیتا کو فساد میں الجھانے والا بھی اس موقع کو غنیمت جان کر راہداری میں سمٹے ہوئے حیرت زدہ مسافروں میں جا ملا۔ ادھر وہ دیوہیکل ہپی سیتا کی لات کھا کر کسی بھیڑیے کی طرح غراتا ہوا سیٹ سے اٹھ کر بوگی کے فرش پر جا گرا۔ سیتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھولتے ہی میں زور سے چیخا۔
साला अपनी औरत को गालियां दे रहा था। ये कहते हुए उसने फर्श से उठते हुए हिप्पी की पुश्त पर भरपूर लात रसीद की और वो तवाज़ुन खोकर एक बार फिर फर्श पर ढेर हो गया। सीता के जवाब पर मेरी खोपड़ी नाच उठी। अभी तक मुझे यही हैरत थी कि सीता को आखिर हिंद से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि उसकी तौहीन का बदला लेने के लिए वो ताकतवर आदमी से उलझ पड़ी है। मगर अब मुझे पता चला कि वो हिप्पी लड़की का नाम हिंद समझी थी। महज इसी वजह से वो उस नौजवान पर चढ़ दौड़ी थी कि उसकी दानिश में वो अपनी हमराही लड़की को गालियां दे रहा था। सीता का तीसरा हमला मेरी मदाखलत की बिना पर अधूरा रह गया और वो हिप्पी फर्श से उठकर खौफनाक तेवरों के साथ सीता की तरफ लपका। मैंने चीख कर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो गुस्से में अंधा और बहरा हो चुका था। फिर जैसे ही वो करीब आया, सीता ने मेरी गिरफ्त में होने के बावजूद उसके चेहरे पर भरपूर घूंसा रसीद कर दिया। वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया। मेरे लिए मौका गनीमत था। मैंने सीता को छोड़कर उस हिप्पी को दबोच लिया। मुझे पेशकदमी करते देखकर कुछ मुसाफिरों को भी गैरत आई और ज़रा ही देर में कई आदमियों ने मिलकर उसे पुरसुकून हो जाने पर मजबूर कर दिया। सीता के आखिरी घूंसे ने गालिबन उसका कोई दांत हिला दिया था, या शायद उसका होंठ फट गया था, क्योंकि उसके दहाने से खून की एक पतली सी लकीर बह निकली थी और वो खामोश होने के बावजूद सीता को फाड़ खाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जबकि सीता दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी थी और मासूमाना शौक से खिड़की से बाहर भागते हुए मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रही थी। मार्क, तुम कभी ठंडे दिल से काम क्यों नहीं लेते? रीटा ने अपने सफ़ेद रुमाल से उसके दहाने से बहते हुए खून की लकीर साफ करते हुए कहा, ये दुरुस्त है कि इस मुल्क में हमें हर कदम पर जालसाजी और लूटमार से वास्ता पड़ा है, मगर फिर भी कोई मकामी गवारा नहीं करेगा कि हम उसके मुल्क को खुलेआम गंदे अल्फाज से नवाजते फिरें। तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए डार्लिंग। अपना आवाज़ बंद करो। मैं तो जिस दिन से यहाँ आया हूँ खुद को मक्कार भेड़ियों के गोल में घिरा महसूस कर रहा हूँ, और अब तुम भी इन्हीं की तर्जुमानी कर रही हो। तुम जो चाहे कहो मार्क, मगर उस वक्त तुम्हारा इश्तियाल गैर ज़रूरी था। वो बेचारा तो मुझे इस बुजुर्ग के बारे में बता रहा था। तुम शायद बनारस के उस मुक़द्दस बुजुर्ग को भूल चुकी हो जो धोखे से हमारे $3000 हजम कर गया था और फिर तुम पर हाथ साफ करने के भी चक्कर में था। वो बनारसी ठग तो इससे कहीं ज़्यादा मुक़द्दस मालूम होता था। मार्क जहरीले लहजे में बोला। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। मार्क के लहजे की तलखी बदस्तूर बाकी थी और वो रह रहकर सीता को घूरे जा रहा था। उन दोनों की बातों से मुझे पता चला कि वो अमरीकी बाशिंदे हैं और शादी के फ़ौरन बाद हनीमून मनाने हिंदुस्तान की तरफ आ गए। उनके लिबास रंगारंग और भड़कीले थे, बाल भी लंबे और बेतरतीब थे, मगर अपनी ज़ाहिरी हैयत के बावजूद वो दोनों हिप्पी तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि मकामियों में आसानी से घुलने मिलने की नीयत से उन्होंने ये अंदाज़ अपनाया था। अचानक रेल के इंजन ने घुटी घुटी तवील सीटी बजाई और चंद ही लम्हों बाद रेल की रफ्तार बतदरीज सुस्त पड़ने लगी। सबसे पहले हमारी बोगी एक पसमानदा और कच्चे लेवल क्रॉसिंग से गुजरी, जहाँ 2 बैलगाड़ियाँ ट्रेन गुजरने के इंतजार में रुकी हुई थीं। क्रॉसिंग से गुजरने के थोड़ी देर बाद ट्रेन धूल में अटे हुए एक कच्चे प्लेटफार्म पर रुक गई और यक बैक स्टेशन से चाय, पानी, अंडे और नाश्ता फरोख्त करने वालों की मिली जुली आवाज़ें आने लगीं। उस छोटे से देहाती स्टेशन पर नाम वगैरह की कोई ऐसी तख्ती नहीं थी जिससे उस गांव के बारे में कुछ मालूम हो सकता। ट्रेन वहां बमुश्किल चंद मिनट रुकी और खुर्दनोश का सामान लेने वालों को आखिरी सीटी पर अफरा तफरी के आलम में बोगियों में सवार होना पड़ा। ट्रेन दोबारा रवाना हुई तो मैंने अपने मौजूदा हालात पर गौर करना शुरू कर दिया। गो फिलहाल मेरा इरादा यही था कि हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में इंसानों के बेकरार समंदर में खो जाऊंगा, और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अब मैं इंडियन सीक्रेट सर्विस के मुखबिरों को जुल देने में कामयाब हो चुका हूँ, तो फिर अपने वतन की राह लूँगा। मगर फिलहाल मेरे सरजमीन से निकलने के आसार दूर दूर नज़र नहीं आते थे। मुजफ्फरपुर पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर हाजीपुर की सिमत रवाना हो गई। सीता के हाथों पिटने वाला गोरा खामोश बैठा था। उसकी आंखों में कूदने वाली वहशियाना चमक मान पड़ चुकी थी और सीता को अपने बदलते रवैये के एतबार से अनोखी शख्सियत की मालिक कहा जा सकता था। मामूली मामूली बातें याद रखने में जो मलिका उसे हासिल था, वही महारत वो बड़े बड़े वाक़यात को भुला देने में ज़ाहिर करती थी। हाजीपुर में मैंने सिर्फ 2 रातें बसर की, फिर आगे रवाना हो गया। जब मैं पंडितों, मंदिरों और ऋषियों की पुरस्कार ज़मीन पर उतरा तो शहर की इमारतें सूरज की दम तोड़ती किरणों में दूर से चमकती नजर आ रही थीं। हम खामोशी के साथ स्टेशन से खुली फिजा में निकल आए। ढलते सूरज के साए में इस शहर की जिंदगी बहुत तेज आहंग इख्तियार कर चुकी थी। सड़कों पर मिला जुला ट्रैफिक रवा दवा था। दिन भर मेहनत मुशक्कत करने वाले हजारों इंसान तेजी से अपने घरों की सिमत चले जा रहे थे और उस हुजूम में हर तीसरा शख्स जोगियों के लिबास में नजर आता था। मालाओं से लदे फते ये ऋषि मेहनत कश लोगों के मुकाबले में बड़े पुरसुकून नजर आ रहे थे। इस माहौल में मेरी जर्द धोती, गंजा सर और वहशतज़दा दाढ़ी अपनी इनफरादियत खो चुकी थी। यहाँ का हर पुजारी, ऋषि और जोगी पूरा सफदर अली था। रेलवे स्टेशन के आसपास कई होटल भी थे, मगर मेरा हुलिया ऐसा ना था कि मैं होटल का रुख करता। बनारस में यात्रा के लिए आने वालों के लिए कदम कदम पर गौशाले कायम थे, जहाँ ठहरने वालों से कोई मुआवजा नहीं लिया जाता था।
کھانا بھی لنگر سے مفت ہی ملتا تھا۔ یہ تمام اخراجات مندروں کے چڑھاوے سے پورے کیے جاتے تھے۔ شہر میں کافی دیر تک بے مقصد چکر لگانے کے بعد میں نے گنیش مندر کے احاطے میں واقع گنیش آشرم کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا۔ یاتریوں کا وہ مسافر خانہ کھپریل کی چھت کے نیچے بنے ہوئے ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا۔ پتھر کی دیواروں میں ستونوں کی جگہ ہندوؤں کے گنیش دیوتا کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس ہال میں 6-7 دیوار گیر لیمپ جل رہے تھے۔ ان کی روشنی میں وہاں 7 مستنڈے پجاری براجمان تھے۔ ان سب کے اوپری حصے برہنہ تھے۔ ان کے جسم فربا اور کھالیں چمکدار تھیں۔ ہر ایک نے مسافر خانے کے فرش پر بستر لگایا ہوا تھا۔ ہماری آہٹ پر وہ سب تقریباً چونکے اور آشرم کی فضا رام رام کی اضطرابی سسکیوں سے گونج اٹھی۔ مگر میں نہ تو عقیدت میں ڈوبا کوئی پجاری تھا، نہ دیوتاؤں کا اوتار۔ یہاں اپنی زبان قابو میں رکھنا، میں نے دبی زبان میں سیتا سے کہا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں پوری آزادی کے ساتھ بول سکوں؟ ہوش میں رہ سیتا، یہ رشیوں اور پجاریوں کے گیان دھیان کی جگہ ہے۔ اونچی آواز میں بول کر دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنا بہت بڑا پاپ ہے۔ واہ سادھو جی، کیا بات کہی ہے آپ نے؟ میرے قریب ہی سے ایک بھاری آواز گونجی۔ میں نے اطمینان سے سر گھمایا تو تیل کی مالش سے چمکتے ہوئے سیاہ بدن اور کریہ چہرے والے ایک زرد دھوتی پوش کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ ہاں رشی جی، یہ لڑکی نئی نئی ہمارے دھرم میں آئی ہے، یہ باتیں اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آئیں گی۔ لڑکی تو سندر ہے، اس نے ہریسانہ لہجے میں کہا، پھر جلدی سے بات بدل کر بولا، مگر سندر صورتوں کے ساتھ سندر آتما بھی ضروری ہونی چاہیے، ورنہ دھرم کی ہر بات پھیکی اور بے مزہ لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریبی پختہ فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ شہر بڑا عجیب ہے، یہاں آ کر آتما کو عجیب سکون ملتا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں نے کئی بار ادھر آنا چاہا، مگر ہر بار گرو نے کہیں اور بھیج دیا۔ اس بار گرو کی آگیا سے حاجی پور سے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ حاجی پور سے آئے ہو؟ کیا نام ہے تمہارے گرو کا؟ مہارشی اوم پرکاش۔ مہارشی اوم پرکاش؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ اس آشرم میں پچھلے 2 برس سے میرے ساتھ حاجی پور کے 3 رشی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے تم سے کبھی کسی اوم پرکاش کا نام نہیں سنا۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر 1000 بار لعنت بھیجی اور لاپرواہانہ انداز میں جلدی سے بولا، نہیں سنا ہوگا، وہ مدتوں سے بنواس لیے ہوئے ہیں، شہرت سے گھبراتے ہیں، ان کے چیلے بھی گنتی کے ہیں۔ اوہ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ گنگا رام۔ اور یہ لڑکی؟ وہ چالاکی کے ساتھ پھر سیتا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیتا؟ رام اور سیتا خوب اتفاق ہے اور خوب جوڑ ہے۔ تمہیں سیتا مل کہاں گئی تھی؟ رشی جی، بھگوان سے ڈرو، تمہارے لہجے سے پاپ کی بو آ رہی ہے۔ ارے گنگا رام جی، آپ ناراض ہو گئے؟ اس کا روپ بدیسی لگتا ہے، اس واسطے پوچھ لیا تھا۔ پھر وہ زیادہ دیر میرے پاس نہیں رکا اور واپس اپنے ساتھیوں میں چلا گیا۔ گنیش آشرم کے عقبی احاطے میں رات کے لیے کہیں سے لنگر آتا تھا۔ ماش کی بہترین دال اور اصلی گھی کے پراٹھوں پر مشتمل بھوجن تقسیم ہونے تک آشرم کی فضا سازگار تھی۔ کھانے کے دوران سیتا کو اپنی ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا پانے کا موقع مل گیا۔ وہ موتی ہاری سے میری اچانک روانگی کے اسباب سے ابھی تک غیر مطمئن تھی۔ تو نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں کہ موتی ہاری کے ہوٹل میں تجھ سے ملنے کون 2 آدمی آئے تھے؟ پتہ نہیں کون تھے، معلوم ہوتا تم سے وہی نمٹ لیتا، ایک دم وہاں سے کیوں بھاگتا؟ میں نے صاف جھوٹ بولا، اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بنا، اتنے عرصے تیرے ساتھ رہ کر میں تجھے اچھی طرح سمجھنے لگی ہوں۔ کیا سمجھنے لگی ہے؟ تو ہر خطرے سے بھاگتا پھرتا ہے، جب تک تیری جان پر نہ بن جائے نا، لڑنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، یعنی میں مفرور اور بھگوڑا ہوں؟ اس کے الفاظ پر مجھے طیش آ گیا۔ ہاں، اور برفانی انسان کو تو نے مارا تھا؟ کالی گاپ کے سردار کا خونی شکرہ کیا خود مر گیا تھا؟ لاچی کے باپ کو بھی بھول گئی ہے تو، جو خنجر لے کر تیرے پیچھے لپکا تھا؟ میں نے اس سے کب انکار کیا؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تیرے فرار کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں، صرف اسی وقت تو بہادری دکھاتا ہے۔ اس کی وضاحت پر میرا غصہ قدرے سرد ہوا۔ شہروں اور جنگلوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے سیتا، یہاں طاقت کا قانون نہیں چلتا۔ ہر جگہ صرف طاقت کا قانون چلتا ہے۔ اگر میں طاقتور اور بہادر نہ ہوتی تو نہ جانے اب تک کتنی بار خون کے آنسو رو چکی ہوتی۔ اگر کوئی دوسرا قانون ہے بھی تو وہ صرف طاقتور کو سہارا ہی دیتا ہوگا۔ پر تو نے بتایا نہیں، تو ان دونوں سے بچ کر بھاگا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں سونا بنا سکتا ہوں۔ کیا؟ تو وہ تجھ سے انگوٹھی مانگ رہے تھے؟ نہیں، لیکن بے خبری میں اگر 10-15 آدمی ہم دونوں کو گھیر لیتے تو انگوٹھی کے ساتھ ساتھ ہماری جان بھی چلی جاتی۔ تو ایک بار اس انگوٹھی سے اتنا سونا بنا لے کہ ہم زندگی بھر عیش کر سکیں، پھر تو وہ انگوٹھی کسی ندی میں پھینک دینا۔ اس نے تجویز پیش کی۔ تیری تو ہر تجویز سے بے وقوفی ٹپکتی ہے۔
پارس پتھر کی دریافت اس دور کی تہلکہ خیز حقیقت ہے. اگر لوگوں کو علم ہو جائے نا کہ یہ پتھر میرے قبضے میں ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں میری شہرت ہو جائے. مجھے سبق نہ پڑھا. وہ ہٹ دھرم لڑکی ہر وقت میری برابری پر تلی رہتی تھی. آنند رام کے ہاتھوں بھاندرناس گوا کر تو بالکل مایوس ہو گیا تھا. پھر تو کالی گاہ والوں کے خوف سے اناپورنا کی طرف بھی نہیں جا سکا. اپنی دانش میں تو بے نیل و مرام واپس آ رہا تھا کہ اچانک ہی تجھ پر انگوٹھی کی حقیقت کھلی. اور یہ انگوٹھی بھی تجھے میری ماں نے دی تھی. کھانے کے بعد فرش پر دراز ہونے تک وہ مجھ سے بات بات پر بحث کرتی رہی. اس دوران میں آشرم میں مقیم ساتوں مہنت اور رشی ہم سے کافی دور سر جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے. ان میں سے ایک چرس کا بھی عادی تھا. جب بھی وہ سگریٹ سلگاتا پورا آشرم چرس کی بو سے بھر جاتا. اس کے ساتھ ہی محض شوق میں اس سگریٹ کا ایک آدھ کش لے لیتے تھے. ان کی دبی دبی سرگوشیوں پر میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے بستر پر دراز ہونے سے قبل سیتا کو ان کی طرف سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا. میں بھوکے اور ندیرے مردوں کو دور سے ہی بھانپ لیتی ہوں. مجھے تو سب کے منحوس چہروں پر شیطانی عزائم کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی ہیں. میں سفر اور بھاگ دوڑ سے کافی تھکا ہوا تھا. تھیلا سر کے نیچے رکھ کر فرش پر دراز ہوا تو ذہن پر کوئی خاص فکر نہیں تھی. بھگوان کے سائے میں میرے سارے تفکرات دور ہو چکے تھے. البتہ بھگوان کے ان 7 ہٹے کٹے پجاریوں کی جانب سے ہلکا سا اندیشہ تھا اور وہ یوں پریشان کن نہیں تھا کہ مجھے سیتا پر پورا اعتماد تھا. مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں بے خبر سو گیا. رات کسی وقت ایک دبی دبی چیخ کے باعث میری آنکھ کھل گئی. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. خمار کے باعث بینائی پوری طرح کام نہیں کر رہی تھی. بس ہاتھ سے ٹٹول کر میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ سیتا میرے پہلو میں موجود نہیں ہے. اور اسی وقت میرے قریب ایک انسانی حیولہ لہرایا. سر کے پچھلے حصے پر ایک بھرپور ضرب پڑی اور میں کرہاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا. دوبارہ ہوش آیا تو آشرم میں جالیوں سے نسیم سحری کے لطیف جھونکے آ رہے تھے. مٹی کے تیل کے دیوار گیر لیمپ بدستور دھیمی روشنی میں جل رہے تھے. ان کے شیشے کی چمنیوں کے اندر جم جانے والے سیاہ دھوئیں کے باعث بہت ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی. آنکھ کھلتے ہی پہلا احساس شدید تکلیف کا تھا. میرے سر کا پچھلا حصہ کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. مگر میں نے اس تکلیف کو اہمیت دیے بغیر آشرم کا جائزہ لیا اور مجھ پر یہ حقیقت آیا ہوئی کہ ہاتھی کے سر والے دیوتا کے اس آشرم میں تنہا رہ گیا ہوں. سیتا اور ان 7 پنڈتوں پجاریوں کا کہیں پتہ نہیں تھا جو پچھلی رات سر جوڑے سازشیں کر رہے تھے. سیتا اغوا کر لی گئی. معصوم اور باعفت دوشیزہ کو حوث کے پجاری اٹھا کر لے گئے تھے اور پتھر کا بے جان دیوتا یہ سب دیکھتا رہا. میرے وجود میں مایوسی، خوف، دہشت اور پھر انتقام کی خضرہ لہریں دوڑنے لگی. تاریخ خود کو دہرا رہی تھی. سیتا کی ماں سندری بھی اسی شہر کی باسی تھی. یہاں اس کا باپ آنند رام محنت مزدوری کر کے اپنی بے ماں کی کمسن بچی کی پرورش کرتا رہا تھا. مگر ایک روز سندری اغوا کر لی گئی اور جب وہ جگر خراش حالت میں بازیاب ہوئی تو آنند رام کو پتہ چلا کہ وہ ان مقدس بھیڑیوں کی اجتماعی حوث کا نشانہ بنی ہے جو اپنے مسکن کے لیے عبادت گاہوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب وہی بنارس تھا، وہی رشی تھے یہ، اور سیتا یقیناً ان کے چنگل میں کسی جاگوسل مرحلے سے گزر رہی تھی. اب وہ میری بیوی تھی. غصے اور انتقام کے جذبات کی شدت سے میری ہڈیاں چٹکنے لگیں. مندر کا ایک خدمتگار احاطے میں نل سے پانی بھر رہا تھا. میں خاموشی سے اس کے سر پر جا پہنچا. آشرم میں ٹھہرے ہوئے 7 پجاری کہاں ہیں؟ میری سرد اور صفاقانہ آواز سن کر وہ بوکھلا گیا. اس نے گھبرا کر خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا. مجھے نہیں معلوم، شاید تیرتھ یاترا کو گئے ہوں. تیرتھ یاترا؟ میری بیوی غائب ہے، بتا کہاں ہے وہ؟ مندر کے کس حصے میں؟ میں نے اچانک تھیلے میں سے چاقو نکال کر اس خدمتگار کی گردن پہ رکھ دیا. وہ گڑ گڑا کر رو پڑا. میں گنگا جلی اٹھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم. ان کی رمیش جی سے بڑی دوستی ہے، شاید وہی گئے ہوں. کون ہے یہ؟ انات آشرم کے منتظم ہے. میرے ذہن میں یک پیک آگ بھڑک اٹھی. سیاہکار پجاریوں اور پنڈتوں کے لیے انات آشرم سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہاں شہر بھر کی ہر عمر کی بیوائیں داخل کی جاتی تھیں. ان میں کمسن اور خوبرو مگر وہ بدنصیب لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جن کے مرد ان سے بہت جلد روٹ کر سورگواش ہو جاتے تھے. انات آشرم میں ان سب کو مفت تربیت دے کر داسی بنایا جاتا ہے. مقدس بھیڑیوں کے لیے اس سے اچھی شکار کا بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ اچانک ہی میرا ہاتھ چلا. خنجر کی نوک پسلیاں چیر کر اس کے دل میں اترتی چلی گئی. اس کے حلق سے بمشکل کوئی آواز نکلی. وہ تڑپ کر نیچے گرا. میں نے جلدی سے خنجر باہر کھینچا. پھر میں نے خنجر کا پھل نل کی تیز دھار میں دھویا اور اسے تھیلے میں اڑس کر تیزی سے آشرم کے راستے اسی عمارت سے باہر نکلتا چلا گیا. ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی. شہریوں اور پجاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں رام کی مالا جپتی کانسی یا پیتل کی لٹیاں اٹھائے تیزی کے ساتھ شہر کی جنوب مشرقی سمت میں روا تھی جہاں گنگا کا پوتر پانی بہتا تھا. وہ اپنے تمام گناہوں کو شیوجی کے سر سے بہنے والے اس مقدس پانی میں بہا کر سورج طلوع ہونے سے قبل ہلکے پھلکے ہو کر واپس لوٹ آتے تھے.
راستے میں جگہ جگہ جیتی جاگتی زندہ گائیں جو گالی کرتی کوڑے کے ڈھیر سونگ رہی تھیں۔ ان میں سے بیشتر گو ماتا آراستہ تھی۔ ان کی گردنوں میں پتھروں وغیرہ کی مالائیں لپٹی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ گو ماتا پیشاب کرنے میں مصروف تھی۔ گنگا اشنان کو جانے والا ایک توہم پرست یاتری پھرتی سے اس کے قریب پہنچا اور کانسی کی لٹیا گو ماتا کے پیشاب سے بھر کر اس سے اپنے چہرے اور بدن پر چھینٹے مارنے لگا۔ میں نے کسی تاثر کے بغیر یہ منظر دیکھا اور اپنی سمت چلتا رہا۔ اسٹیشن سے آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ اناتھ آشرم کا بہت بڑا بورڈ دیکھ چکا تھا اور اب مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اناتھ آشرم میں اگر رمیش کے پاس ان ساتوں میں سے کوئی موجود ہوا تو میرا زندہ بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ایک بار پھر میرے حلیے میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے ایک دکان سے اس طرح خریدا۔ کافی فاصلے پر دوسری دکان سے ایک آئینہ لیا اور دونوں چیزیں ایک تھیلے میں اڑس کر اپنی راہ پر ہو لیا۔ راستے میں سب سے پہلا جو مندر نظر آیا میں اس سے ملک غسل خانے میں جا گھسا۔ اندر اچھی خاصی روشنی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی داڑھی مونڈ دی، اسی کے ساتھ ایک بار پھر ناچار اپنی بھویں بھی صاف کر دی، کیونکہ اپنی شناخت مٹانے کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری تھا۔ سارے بال نالی میں بہانے کے بعد میں نے وہ آئینہ کھوٹی سے لٹکا دیا اور اس طرح لے کر باہر نکل آیا۔ گو داڑھی کی جگہ میری جلد کی قدرے صاف رنگت میرے تازہ اقدام کی چغلی کھا رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے یقین تھا کہ بہت غور سے دیکھے بغیر مجھے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ جب میں اناتھ آشرم کے دروازے پر پہنچا تو کہیں قریب ہی گجر نے صبح کے 10 بجنے کا اعلان کیا۔ میں نے چند لمحے ٹھٹک کر عمارت کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بہت وسیع احاطے پر مشتمل تھی جس کے وسط میں ایک مندر کے کلش چمک رہے تھے۔ آشرم کے رہائشی حصے یا مندر میں مردوں کا داخلہ سخت ممنوع تھا اور اس ہدایت پر عمل درآمد کے لیے ایک موٹی سی ہندو عورت پھاٹک پر براجمان تھی۔ مجھے رمیش جی سے ملنا ہے ماتا جی۔ اس نے غسیلی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چلائی، صورت دیکھی ہے اپنی؟ حرامی کی صورت چھلے آلو جیسی ہے۔ تو نے مجھے ماتا کہا کیسے رے؟ ارے اماں پھر بھلا کیا؟ مگر وہ آپے سے باہر ہو گئی، 2 ہتھڑ اٹھا کر میری طرف رکھی۔ حرامی، مجھ سے بڑی عمر کا ہو کر مجھے ماتا بتاتا ہے؟ ابے کیا تیرے باپ کی کوئی جورو نہیں ملی تھی جو مجھے ماتا بنانے چلا آیا اپنی؟ اس نے میری تمام تر مزاحمت کے باوجود میرے سینے پر 2 ہتھڑ جما ہی دیا۔ مجھے کیا پڑی ہے جو تیرے باپ سے اپنی پسلیاں توڑواؤں؟ سالا جو یہاں آتا ہے نا اپنے باپ کو میرے ہی قسم بناتا آتا ہے۔ ارے کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ہر سوکھے سڑے مرد سے لپٹتی پھروں گی؟ اس کا شور سن کر کئی راہگیر بھی رک گئے۔ اسی دوران میں پھاٹک سے ملک ایک چوبی دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کا ایک مضبوط جسم والا شخص باہر نکل آیا۔ کیا ہو رہا ہے سریتا؟ وہ موٹی عورت کو گھورتے ہوئے دھاڑا۔ اے رمیش جی پوچھو نہ کیا ہوا۔ جب میرا مرد زندہ تھا تو کوئی آدمی مجھے چھیڑے بغیر اس کے سامنے سے گزرتا نہیں تھا۔ جب سے وہ مرا ہے سریتا کو ہر ایک اپنے باپ کی جورو بنانے پر تلا رہتا ہے۔ یہ مسٹنڈا آیا تو یہ بھی مجھے ماتا ہی کہہ رہا ہے۔ رمیش میری طرف اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بغیر داڑھی مونچھوں کے تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی زردی گوند رہی تھی جو اس کی عمر سے میل نہ کھاتی تھی، مگر صحت اور تندرستی کے اعتبار سے وہ نوجوانوں پر بھاری تھا۔ کوئی نیا یاتری معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تو ماتا کے لفظ سے اتنا چڑتی کیوں ہے؟ جانی گوالا تو اب تک تجھے کل ہی سمجھ کر آہیں بھرتا ہے۔ وہاں جمع ہونے والے راگیروں کے سامنے رمیش کے منہ سے اتنی کھلی بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اناتھ آشرم کی آڑ میں کیا کچھ نہ کرتا ہوگا۔ تجھے کیا کام ہے بھائی؟ سریتا کو خاموش کرانے کے بعد رمیش میری طرف متوجہ ہوا۔ تم سے ہی کام ہے مجھے، آ جاؤ، میرے کمرے میں کوئی پردے والا نہیں ہے۔ رمیش دروازے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ میں نے 2 سیڑھیاں طے کی اور چوکھٹ عبور کر کے رمیش کے پیچھے اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ کمرہ کیا اچھا خاصا نشاد کدہ تھا۔ فرش پر قیمتی اور دبیز قالین بچھا تھا جس پر دیوار کے سہارے 6 گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے۔ چھت کے وسط میں ایک بہت بڑا مراد آبادی برقی فانوس جھلملا رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف پنکھے لگے تھے۔ کمرے کی فضا میں شراب کی ہلکی ہلکی بو رچی ہوئی تھی۔ جلدی میری نظر اس کے مخرج پر بھی پڑ گئی۔ ایک چوبی تپائی پر مارٹینی کی بوتل اور گلاس رکھا تھا۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ شاید اناتھ آشرم میں کھلتا تھا کیونکہ اس جانب سے ملے جلے نسوانی قہقہوں اور باتوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ رمیش بابو، کیا تم مجھے بیٹھنے کو نہ کہو گے؟ بیٹھ جاؤ، کام کیا ہے یہ بتاؤ، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ میں بوسیدہ چپلیں اتار کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ رمیش بابو، میں صرف 2 چیزوں کا بھوکا ہوں، شراب اور عورت۔ میں دولت کے کیسے خزانے پر قابض ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں پیسے سے یہ دونوں چیزیں خرید سکتا ہوں، مگر مجھے گشتیوں سے نفرت ہے۔ آوارہ عورتیں میری ضرورت تو بن سکتی ہیں پر شوق ہرگز نہیں۔ بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ میں تم سے دولت کے عوض اپنے شوق کا سودا کرنے آیا ہوں۔ برا نہ ماننا
پر تمہارا حلیہ تو مجھے بھکاریوں جیسا لگتا ہے بھائی۔ ضرور لگتا ہوگا، مجھے خوشپوشی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میرے بس 2 ہی شوق ہیں، شراب اور شباب۔ اور وہ خزانہ کیا ہے؟ رمیش نے مارٹینی کے گھونٹ نگلتے ہوئے کہا۔ تم نے پارس پتھر کا نام سنا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ تمہارا مطلب نہیں رمیش جی، میں وہ پتھر حاصل کر چکا ہوں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ دکھاؤ۔ اس نے بےتابی سے بایاں ہاتھ میرے آگے پھیلا دیا۔ میں اسے ساتھ ساتھ لیے نہیں پھرتا، کچھ لوگوں کو اس بات کا شبہ ہو چکا ہے۔ اگر تم آج شام میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں اس کا تجربہ کرا سکتا ہوں۔ یعنی تم لوہے کو اس کے لمحے سے سونے میں بدل دو گے؟ ہاں، اس انات آشرم میں شہر کی حسین بیوائیں بھی آتی ہیں۔ معزز گھرانوں کی یہ عورتیں مجھے تم تک لانے کا سبب بنی ہیں۔ اس معاملے میں بڑا کم نصیب واقع ہوا ہوں۔ دنیا کی ہر شے خرید سکتا ہوں، مگر کوئی معزز عورت میری طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ اب تو یہ میری انا کا زخم بن چکا ہے، جسے شاید میں تمہارے تعاون سے بھر سکوں۔ میں انات آشرم میں اپنی ہر رنگین رات سونے سے خریدوں گا۔ میں تمہیں فی شب 1 سیر سونا دوں گا رمیش۔ تو لکھپتی ہو جائے گا اور میں بھی مفلس نہیں ہوں گا۔ ایسا سودا شاید تم نے کبھی نہیں کیا ہو۔ شراب پیو گے؟ رمیش اب مجھ سے مروب ہو چلا تھا۔ اس بار اس نے 2 گلاس تیار کیے، پھر وہ بولا، ہمارے معاشرے میں ستی کی رسم تو ختم کر دی گئی ہے، پر بیوائیں آج بھی منوس اور دھرتی کا بوجھ سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں لائی جانے والی ہر عورت جانتی ہے کہ اب وہ کبھی آزاد دنیا میں اپنا مقام نہیں منوا سکے گی۔ بڑے گھرانوں کی بیوہ بیٹیاں سیاحت کے بہانے سمندر پار کے ملکوں میں چلی جاتی ہیں، جہاں عورت صرف عورت ہوتی ہے۔ ماں، بیوی اور بہن کے علاوہ عورت کا صرف ایک ہی روپ ہے، اور اس روپ میں احترام کا کوئی دخل نہیں۔ یہ لڑکیاں وہاں آزاد روی اپناتی ہیں اور پھر ایک دن چپکے سے ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہیں۔ مگر انات آشرم میں آنے والیاں ہر ہیلے بہانے کے باوجود آخر میں خود کو میرے سامنے مجبور پاتی ہیں۔ ابتدا میں شاید تم اپنی پسند کو آزادی سے نہ اپنا سکو، کیونکہ ابھی کچھ نئی لڑکیاں حالات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں۔ چند دن بعد جب ان کے خاندان سے آنے والے ملاقاتیوں کا زور ٹوٹے گا تو وہ اچانک تنہا رہ جائیں گی۔ اس وقت میرا فلسفہ ان پر کام کرتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ لوں گا، مجھے بس ہر رات انات آشرم میں داخلے کی اجازت درکار ہے۔ میں اپنی کامیابی پر خوشی محسوس کرتے ہوئے بولا، نہیں، میں اس عمارت میں تشدد اور دھما چوکڑی کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہاں ہر کام باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، پر میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور فضا شیشہ ٹکرانے کی ہلکی سی کھنک سے گونج اٹھی۔ آؤ، میں تمہیں دکھاؤں کہ میرے اس خزانے میں کیسے کیسے نوادر جمع ہیں۔ گلاس خالی کر کے وہ خود ہی بولا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رمیش پہلے پھاٹک کی طرف کھلنے والے دروازے پر گیا اور گردن باہر نکال کر سریتا کو کچھ ہدایت دی اور اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا کر واپس لوٹ آیا۔ آشرم کی طرف والا دروازہ کھلتے ہی میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ سامنے ہی لڑکیوں اور عورتوں کا ایک رنگا رنگ اور حسین جھرمٹ جمع تھا۔ ہر ایک کے انداز سے بے حجابی نمایاں تھی، اور پھر جو ہی انہیں کھلے دروازے میں میری اور رمیش کی موجودگی کا احساس ہوا، ہر عورت جلدی جلدی اپنا لباس درست کرنے لگی۔ وہ آشرم بہت وسیع تھا۔ اس میں احاطے کی دیوار کے ساتھ 3 طرف 2 رویا کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ احاطے کی دیوار پر کئی فٹ اونچا خاردار تاروں کا جنگلہ تھا تاکہ کوئی ادھر سے کود کر اندر نہ سکے۔ وسط میں مندر کی پرہیبت عمارت کھڑی تھی۔ رمیش کے کمرے کے برابر میں غسل خانوں کی قطار بنی ہوئی تھی، جن کے سامنے دونوں کونوں پر 2 کنویں بنے ہوئے تھے۔ کچھ عورتیں چرخی کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر بڑی بڑی آہنی ٹنکیاں بھر رہی تھیں۔ پورے احاطے میں کہیں بھی ننگی زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف گھاس اگی ہوئی تھی یا پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں اور گھنیرے درخت تھے جنہیں عورتیں ہی پانی دے رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں درختوں میں جھولے ڈالے اونچے اونچے ہلکورے لے رہی تھیں۔ اس انات آشرم کا ماحول تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، یہاں آنے والی بیواؤں کے وارث آشرم کو ماہانہ چندہ دیتے ہیں، مگر اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ بعض غریب عورتوں کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا۔ وہ 2 وقت کی روٹی ملنے کی امید میں یہاں آ جاتی ہیں۔ چندے سے ملنے والی رقم بہت قلیل ہوتی ہے، جس سے ان سب بیواؤں کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام ناممکن ہے۔ یہ بات میں نے ان سب کو سمجھائی۔ وہ بھی جانتی ہیں کہ اب انہیں ساری عمر یہیں بسر کرنی ہے، لہٰذا میں نے آمدنی کا دوسرا طریقہ نکال لیا ہے۔ میں اس آمدنی کا بڑا حصہ کمانے والیوں پر ہی خرچ کرتا ہوں۔ یہاں کی زیادہ عورتیں سرخی پاؤڈر سے لے کر کپڑے تک اپنی پسند کے پہنتی ہیں۔ اوپر کے سارے کام یہی عورتیں باری باری کرتی ہیں، اور جو عورتیں تمہاری ہدایت سے بغاوت کر دیں وہ عقبی حصے کی ساری کوٹریاں نئی بیواؤں اور ایسی عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہیں۔ میں نے ان پر پرانی اور سخت گیر عورتوں کو مقرر کیا ہوا ہے،
جو انہیں دوسری عورتوں سے ملنے سے روکتی ہیں اور ہر وقت مختلف حوالوں سے یہ بات ذہن نشین کراتی رہتی ہیں کہ وہ حقیر اور کمتر ہیں۔ رمیش کے سارے منصوبے بہترین حکمت عملی کے عکاس تھے۔ رمیش ساری ہی عورتوں سے بے تکلف تھا۔ اسے دیکھ کر وہ عمر رسیدہ بیوائیں بھی جمع ہو گئیں جنہیں رمیش نے لامحدود اختیارات کے ساتھ نظم و نسق کی نگرانی پر مامور کیا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے کھلے الفاظ میں ناشائستہ مذاق اور گندی چھیڑ چھاڑ کرتا مجھے آشرم کی سیر کراتا رہا۔